واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ تمام پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قصص بیان فرما کر ہمیں نہ صرف گزرے زمانے کے واقعات سنائے ہیں بلکہ سمجھنے والوں پر علم کھول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے کیس میں یہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے کہ اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کے منصوبے کو ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے۔ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہمارے لیے بہت بہترین ہوتی ہے۔ ہم کبھی کوئی چیزوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم کبھی کوئی چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے اس میں خیر نہیں ہوتا بلکہ اس میں شر چھپا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں وہ خیر ہی خیر نظر آتا ہے ہم کو، ہمارے پاس دور رس نگاہیں نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی منصوبہ سازی بہت کمال کی ہے۔ آئیے سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کی بہترین منصوبہ سازی سورہ یوسف ہم کو سمجھاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ منصوبہ ساز ہے۔ اللہ کی قدرت کمال کی قدرت ہے، کمال کی منصوبہ سازی ہے۔ آئیے میرے ساتھ سورہ یوسف کا اعادہ کریں۔ وہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سبب پیدا کرتے ہیں وہ سبب کسی کو نہیں معلوم رہتا کہ کیسے سبب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا۔ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا، خواب کس طرح سے پورا ہوگا۔ خواب تو خوشی کا تھا مگر چکر غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہے، رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر یہ بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں۔ لہذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ نے سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اسے کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہتے کہ مجھے دھکا دو، مجھے دھکا دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ دیکھیے کہ انا مال اسری یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کر دینا بادشاہ کے دربار میں۔ مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے، اور رب کریم کو یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا گیا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا، میں ایسے ہی باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ تب عزیز مصر نے عورتوں کو بلوایا
اور سب عورتیں کہنے لگیں، یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دینے لگیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 51 یہ بتاتی ہے، اِنَّا رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّا لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانک کر کے یوسف کے بھائیوں کو ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر رویا کرتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 93 میں کیا گیا ہے، انی لا اجد ریحا یوسف لولا ان تفندون۔ تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو ہی خوشبو سفر کر گئی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ بس اللہ سے اس کی خیر مانگیں، ہر دم غور و فکر کیا کریں۔ سورہ یوسف ہم پر بہت سارے عقدے کھولتا ہے، اور اس میں سے قریب ترین عقدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اس حکمت والے کو اپنا سب سے قریبی دوست بنا لیں، اپنا ولی بنا لیں۔ اس کے لیے کلمہ طیبہ کی گردان کرتے رہیں، کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، دل کو صاف کرتے رہیں، دل میں اللہ کا بسیرا کر لیں تو ہر دم اور اللہ کو قریب محسوس کریں، اور اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اگر ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم کو یقیناً یہ بات کہ اللہ ہمارے قریب ہے بہت زیادہ تقویت دینے والی ہوگی کہ اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے وہ ہم سے قریب ہے، ہم کو اس مشکل سے نکال لے گا، کیونکہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر ہم آسانی میں ہیں، ہم رحمتوں سے نوازے جا رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کریں اور نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہی نعمتوں کا شکر ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام۔